بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا سلام و سلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کارواں پوائنٹ کے سامعین، دعا ہے سدا خوش رہیں، خوشیاں سدا آپ کا نصیب رہیں۔ سامعین، پہلے تو میں واضح کرتی چلوں کہ آج کل مجھے ٹیمپریچر ہو رہا ہے کتنے دنوں سے، جس کی وجہ سے میں ریکارڈنگ بھی نہیں کر رہی اور میری آواز بھی آج بھی آپ کو ٹھیک نہیں لگ رہی ہوگی۔ اس کے لیے آپ سے ایڈوانس میں معذرت۔ جی، اب ہم چلتے ہیں ناول پنچھی کی آخری قسط کے حصہ نمبر 3 کی طرف۔ ناظرین، یہ بتاتی چلوں دوبارہ، جیسا کہ میں نے پچھلی قسط کے آخر میں کہا تھا کہ جیسے جیسے ناول پنچھی کا اختتام قریب آ رہا ہے، یہ مجھے اداس کر رہا ہے۔ اس سے بچھڑنے کا، اس سے ایک تعلق کے ٹوٹنے کا، جو ایک جیسے کسی انسان سے بچھڑنے کی تکلیف ہوتی ہے، میں اس درد کو ایسے ہی محسوس کر رہی ہوں۔ جی تو ناظرین، اب ہم چلتے ہیں قسط نمبر آخری قسط کے حصہ نمبر 3 کی طرف۔ کم اینڈ میٹ وتھ یور ڈریم، آؤ اور اپنے خواب سے ملو۔ ایک بہت بڑا بینر آویزاں تھا جس پر یہ خوش خط تحریر تھا۔ اس ادارے کی بانی اب سٹیج پر بیٹھی تقریر کر رہی تھی۔ کالے سیاہ برقعے میں صرف اس کی آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ تالیوں کی گونج میں سٹیج تک آئی اور اب ناسازی طبع کی بنا پر وہ کرسی پر بیٹھی تھی۔ میں نے آج اس ادارے کے بننے کے 1 سال بعد پہلی مرتبہ آپ سے خطاب کیا ہے، اور شاید بعد میں بھی نہ کر سکوں، آپ سے ملاقات نہ ہو سکے، لہذا آپ ویب سائٹ پر ہی مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ یونیورسٹی کی طالبات اور شہر کی خواتین ہمہ گوش اسے سن رہی تھیں۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی وقت دیا۔ لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ نے کس سوچ کے تحت اس ادارے کی بنیاد رکھی۔ اس کے پیچھے تھوڑی سی لمبی داستان ہے، کیا آپ سننا چاہیں گی؟ وہ سب سے مخاطب ہوئیں۔ جی ضرور ضرور، تالیاں بج اٹھیں۔ میں اپنے ماں باپ کی نازوں میں پلی بیٹی ہوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم سونے کا چمچ لے کر پیدا ہوئے، میں کہتی ہوں کہ ہیرے کا چمچ لے کر پیدا ہوئی۔ میرا بھائی کہتا ہے کہ اس دور میں ہیرے کا چمچ بنا ہی نہیں تھا میڈم۔ پورا ہال کہکہے لگا رہا تھا، وہ بھی ہنس رہی تھی۔ گلا کھنگار کر بولی، میں نے آج تک جو چاہا وہ پایا، کچھ نصیب سے اور کچھ محنت سے، مگر ہر بار جو آپ چاہیں وہ منوً آپ کو مل جائے ضروری نہیں۔ میرے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا، یعنی اپنا خواب میں نے کھو دیا۔ میں نے فائٹر پائلٹ بننے کا خواب دیکھا، وہ پایا بھی، مگر پہلے ہی ٹیسٹ میں اسے تباہ بھی کر دیا۔ وہ بول چکی تو ہال ایک بار پھر زعفرانِ زار بن گیا۔ پھر صحت نے اجازت نہ دی اور مجھے میلوما ہو گیا اور میں ایئر فورس سے تب تک کے لیے نکال دی گئی۔ جب تک ربا صحت نہ ہو جاؤں، مجھے لگتا ہے اب میں جنت میں جا کر ہی اڑنے کا شوق پورا کروں گی۔ وہ ہنس دی، مگر اس بار اور کوئی نہ ہنسا۔
اس ادارے کی بنیاد میں نے اپنی مرحومہ دوست کے کہنے پر رکھی، بلکہ یوں کہیں وہ مجھے میری زندگی کا مقصد دے گئی۔ اس نے کب کہا، کیسے کہا، یہ بھی بڑے مزے کا قصہ ہے۔ دراصل وہ مرنے کے بعد میرے خواب میں آئی اور بولی، جو تم سے چھن گیا اسے کسی اور کا نصیب بنا دو۔ میں کون ہوتی ہوں نصیب بنانے والی، مگر اس کا مطلب تھا جو تم حاصل نہ کر سکی وہ اسے دو جو اس کے قابل ہو۔ میں نے اس حوالے سے بہت سوچا اور بہرحال اس نتیجے پر پہنچی کہ میں اپنا خواب تو نہ پا سکی تو کیا ہوا، ان لڑکیوں کا وسیلہ بن جاؤں جو یہ پا لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔ حاضرین اب تالیاں بجا رہے تھے، اس کے جذبے کو، اسے نہیں۔ وہ اسلام آباد کے بہت بڑے ہال میں تقریب سجائے بیٹھی تھی۔ اس 1 سال کے اندر تقریباً 100 سے زیادہ لڑکیوں کی مدد کی گئی اور انہیں نہ صرف سپورٹ کیا گیا بلکہ ان پر مکمل چیک اینڈ بیلنس بھی رکھا گیا۔ اس ادارے کو بہت سی تنظیموں کا تعاون حاصل ہے جو ہمیں مدد کرتے ہیں، میں ان کی تہہ دل سے مشکور ہوں۔ آخر میں اس ادارے میں داخلے کا طریقہ کار ضرور بتاؤں گی۔ کوئی بھی عمر ہو، کوئی بھی مشن یا خواب ہو، اگر آپ قرآن پاک با ترجمہ پڑھ کر ٹیسٹ دیں اور پھر پاس ہو جائیں تو داخلہ مل جائے گا۔ یعنی ایک ٹیسٹ ہے جو قرآن کے متعلق ہوتا ہے، اس کے احکامات وغیرہ کے متعلق۔ اگر آپ وہ پاس کر لیں تو آپ پاس، ورنہ اگلی مرتبہ دوبارہ ٹیسٹ دیں۔ اور راز کی بات بتاؤں، یہ ٹیسٹ میں نے کچھ اس طرح بنایا ہے کہ ترجمے کو ڈوب کر پڑھنے والے ہی پاس کرتے ہیں۔ آخر میں آپ سب کا بہت شکریہ۔ دعاؤں سے یاد رکھنا چاہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، یعنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ وہ شرارت سے مسکراتی تقریر ختم کر چکی تھی۔ پورا ہال تالیوں سے گونج رہا تھا۔ وہ اٹھ کر چل دی۔ اس 1 سال میں سب کچھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ قرآن با ترجمہ پڑھنے کے بعد اب مکمل طور پر پردہ کرنے لگی تھی اور بیماری سے لڑائی بھی جاری تھی۔ وہ اکثر گھر میں ہی ہوتی اور ادارے کا کام بھی کمپیوٹر پر چلا رہی تھی۔ گھر بیٹھے کام بھی ہو جاتا اور اسے زیادہ تکلیف بھی نہ اٹھانی پڑتی اور وہ اپنی خوشی اور مرضی سے زندگی جینے لگی تھی۔ ہاں، یہ بات الگ ہے کہ اب اس کے کمرے میں کافی سارے طیارے پڑے ہوئے ملتے تھے جو کھلونے تھے، مگر اس کی تو زندگی تھے۔ اس کی بیماری سارے گھر والوں اور خاندان والوں کو معلوم تھی۔ ہر کوئی اس کا خیال رکھتا۔ وہ دوپٹہ لپیٹے، ہاتھ میں تسبیح لیے لاؤنج میں بیٹھی ملتی۔ دن بدن مزید کمزور ہو گئی تھی۔ رنگت پیلی اور آنکھوں کے گرد سیاہ گہرے حلقے، مگر اس کا اعتماد آنکھوں کی چمک نہ جا سکی، نہ اس نے جانے دی، اور مسکراہٹ اس کی ساری تکلیف چھپا لیتی تھی۔ ڈاکٹرز نے اس کو بتا دیا تھا کہ اس کی زندگی شاید اب بہت کم ہے، مگر وہ مسکرا دیتی کہ زندگی تو زندگی ہے، کم ہو یا زیادہ، ختم تو بہرحال اسے ہونا ہی ہے۔